مسلمان نہ رہا ہو. اور اسلام بچانے والے وہ ہیں جو کبھی اسلام سے جدا نہیں ہوئے، اسلام ان سے جدا نہیں ہوئے، جو کبھی حق سے جدا نہیں ہوئے، حق ان سے جدا نہیں ہوا ہے، جو کبھی حقیقت سے جدا نہیں ہوئے، حقیقت ان سے جدا نہیں ہوئی ہے، جو کبھی طہارتوں سے جدا نہیں ہوئے، طہارتیں ان سے جدا نہیں ہوئی ہے، جو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے، قرآن ان سے جدا نہیں ہوا ہے. اور میں کہتا ہوں مولا حسین نے تو کربلا میں معجزہ کر کے دکھا دیا ہے کہ حسین کا ایسا تعلق ہے قرآن کے ساتھ کہ حسین نے بتا دیا ہے کہ میرا سر میرے بدن سے جدا ہو سکتا ہے، میری زبان سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا. اسلام لانے والے اور ہیں اور اسلام کو بچانے والے اور ہیں. میں اور جو اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں، اسلام لانے والے اسلام سے ہمیشہ لیتے رہے ہیں. دنیا نے بڑے بڑے فائدے اٹھائے ہیں اسلام سے. اسلام لانے والے اسلام سے لیتے رہے ہیں اور اسلام بچانے والے ہمیشہ اسلام کو دیتے رہے. اسلام لانے والے اگر ڈھونڈنا چاہو تو وہ آپ کو سقیفہ میں ملیں گے، اسلام بچانے والے ڈھونڈنا چاہو وہ آپ کو کربلا میں مل جائیں گے. تو لہذا اسلام کے ساتھ جو تعلق ان ہستیوں کا ہے وہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے. لیکن مجھے تذکرہ کرنا ہے مولا حسین کا، کیونکہ پہلا دن ہے تمہیدن. تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے کرنے سے تو مل کے ایک دم سے بات کرنا. جس ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اس مولا حسین کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اسلام کا حسین کے ساتھ اور حسین کا اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ ایک چیز بیان کر دیتا ہوں کہ جس زبان وحی سے نکل کر اسلام دین بنا ہے، اسی زبان کو چوس کے حسین امام بنا ہے. جس زبان وحی سے نکل کے اسلام دین بنا، اسی زبان کو چوس کے حسین کائنات کا امام بن گیا. اور میرے بھائیو یاد رکھیے یہی وجہ ہے کیونکہ اسلام کو بچانے کے لیے مولا حسین کی قربانی بڑی وسیع قربانی ہے. لہذا پیغمبر خدا کے بہت زیادہ ارشادات جو ہیں وہ مولا حسین کی شان میں تاریخی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں مل جاتے ہیں. شیعہ سنی علماء نے اس کو تحریک کیا ہے. ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک منظر کو آپ توجہ فرمائیں میری طرف. اللہ آپ کو کربلا کی زیارت کے لیے لے جائے، آپ سارے جائیں اور وہاں کا منظر جا کے دیکھیں. ایک حدیث جو میں سمجھتا ہوں کہ مولا حسین کی شان میں ہمارے ملتوں میں سب سے زیادہ بیان ہے، بلکہ علماء بھی جب مولا حسین کی شان کی حدیث لکھتے ہیں تو ابتدا اس کی حدیث سے کرتے ہیں. ممبروں پر بھی پڑھی جاتی ہیں، کتابوں میں بھی تحریر کی جاتی ہیں، لیکن مجھے وہ منظر نہیں بولتا کہ میں بھی زیارات کے لیے گیا. آپ میں سے بہت سارے بندے جو نہیں لے اللہ کو لے جائے زیارات کے لیے کہ ایک حدیث کتابوں میں پڑھا تو مزہ آیا، کبھی مجلس میں نے وہ حدیث پڑھی تو پڑھ کے مزہ آیا، لیکن وہ حدیث مولا حسین کے روزے پہ لکھی ہوئی دیکھی. قسم خدا جو مزہ وہاں پہ آیا ہے وہ کتابوں میں پڑھ کے نہیں آیا. وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، بچے کو وہ حدیث یاد ہے کہ اللہ آپ کو لے گئے زیارت کرنے کے لیے. جب آپ مولا حسین کے روزے میں حرم میں داخل ہونے لگیں گے تو دروازے کے اوپر وہ حدیث لکھی ہوئی. وہ حدیث ہر روز پڑھی جاتی ہے، دروازے پہ لکھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. ہم بیان کرتے ہیں پیغمبر کی حدیث کو، قالا نبی، قالا رسول، پیغمبر نے فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، اور پھر حدیث پڑھتے ہیں. لیکن جب میں وہاں پہ جائے، جب آپ بھی جائیں گے، ظاہر ہے کہ ایک عقیدت بھی ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک غم طاری ہوتا ہے. وہاں پہ گیا تو وہ ان الفاظ میں نہیں تھی، قال النبی یا قال رسول ایسے نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ وہاں پہ آپ داخل ہوں تو دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا؟ قال سید الثقلین
حسین منی وانا من الحسین قال سید الثقلین حسین منی وانا من الحسین. اللہ آپ کو لے جائیں، یہ منظر آپ دیکھیں. تو وہاں پہ پڑھ کے جو اس حدیث کا مزہ آیا وہ کتابوں میں پڑھ کے نہیں آیا ہے. میرے بھائی اس حدیث میں تبصرہ بچپن سے ہم سنتے ہیں اور حق ہے کہ یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. اس حدیث میں مولا کا نسب بھی بیان ہوا ہے، حسب بھی بیان ہوا. حسب یعنی کریکٹر، حسب یعنی کردار، حسب سیرت، سیرت کو کہتے ہیں حسب. تو نسب بھی بیان ہوا. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. وانا من الحسین، پہلے جملے کو دیکھیں تو مولا حسین کا نسب بیان ہو رہا ہے اور دوسرے جملے کو دیکھیں تو مولا کا حسب بیان ہو رہا ہے. یعنی پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین تیرا کردار اتنا بلند ہے، تو میری نسل میں سے ہے. اے حسین تیرا کردار اتنا بلند ہے کہ اگر حسین کو کی نسل کو دیکھنا ہو تو پیغمبر کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر مصطفیٰ کی محنت بچی ہے تو اسی حسین کا سب. ماشاءاللہ حسب بھی بیان ہوا اور نسب بھی بیان ہوا. ایک دفعہ مل کے سلام کرنا. السلام علیکم. بارے بلندر صلوات. تو میرے بھائیو معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے مولا حسین کی. میں عموماً کہا کرتا ہوں، تاریخ کی کتابوں کو آپ دیکھیں، دو چار باتیں میں نہیں آج کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک آدھ جملہ بیان کر دوں کہ حسین کا اسلام سے تعلق بیان کیا. مولا حسین کا عصمت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ مولا حسین کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کائنات کی واحد شخصیت ہے مولا حسین، کائنات کا فرد واحد ہے مولا حسین، کہ جس کی ماں بھی معصومہ ہے، جس کا باپ بھی معصوم ہے، جس کا نانا بھی معصوم ہے، جس کا بھائی بھی معصوم ہے، جو خود بھی معصوم ہے، اور اللہ نے 9 فرزند بھی معصوم عطا کر دیا. پوری کائنات میں آپ کو کوئی ایسا فرد نہیں مل سکتا ہے. اور علماء نے جو کچھ لکھا اور بالکل برحق ہے، وہ کہتے ہیں اگر کسی کے نسب کو بیان کرنا ہو نا تو نسب کو دیکھا جائے تو اس کا ایک طول ہوا کرتا ہے اور ایک عرض ہوا کرتا ہے. نسب کا ایک طول ہے یعنی بیٹا ہے، پھر باپ ہے، پھر دادا ہے، اور نیچے دیکھیں تو پوتا ہے، پڑپوتا ہے. یہ ہوتا ہے نسب کا طول. اور ایک ہوتا ہے نسب کا عرض. عرض کیا ہے کہ اگر 4 بھائی ہیں تو وہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ پہلو پہ پہلو ہوں گے. جس نے شجرے کو دیکھ رکھا ہے، شجرے کا طول کیا ہوتا ہے کہ بیٹا ہے، پھر باپ ہے، پھر دادا ہے، پھر پردادا ہے، اور نیچے کی طرف پوتا ہے، پھر پڑپوتا ہے. یہ ہے اس کا طول. اور عرض کیا ہے کہ اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں پہلو بہ پہلو ہوں گے. میں کہا کرتا ہوں قسم با خدا حسین وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ نے جس کے طول میں بھی عصمت کو رکھا ہے، جس کے عرض میں بھی عصمت کو رکھا ہے. اگر بھائی ہے حسن جیسا بھائی، وہ بھی اللہ نے معصوم عطا کر دیا ہے. تو بہرحال میرے بھائیو، یہ ذات دنیا میں تشریف لائی، دنیا میں تشریف لائی. یہ ذات جب دنیا میں آئی اللہ بھی خوش ہو گیا ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہو گیا. میں آج ہی روایت میں پڑھ رہا تھا کہ خدا نے اپنی خوشی کا اظہار کس طرح سے کیا ہے. صاحب سعادت الدارین نے اس واقعہ کو نقل کیا. وہ لکھتے ہیں کہ جب مولا حسین دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے چند حکم دیے ہیں. ایک حکم دیا ہے جہنم کے دروغہ کو کہ آج جہنم کی آگ کو بند کر دو، دنیا میں حسین آ رہا ہے. دروغہ کو حکم ہوا کہ جہنم کی آگ کو ایک دن کے لیے بجھا دو. معمولی ذات نہیں، ایک دن کے لیے جہنم کی آگ کو بند کر دو، بجھا دو. دوسرا حکم اللہ نے رضوان جنت کو دیا کہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنت کی آرائش میں اضافہ کر دو، جنت کی آرائش میں اور اضافہ کر دو. تیسرا حکم دیا گیا. وہ کیا حکم دیا؟ تیسرا حکم حوران جنت کو دیا گیا کہ آج اپنے جمال میں اضافہ کر لو، تم بھی اپنے جمال میں اضافہ کرو. اور چوتھا حکم خدا نے فرشتوں کو دیا کہ حسین جیسا عبادت گزار دنیا میں آ رہا ہے، تم اپنی تسبیح میں اضافہ کر دو.
تسبیح و تقدیس میں اضافہ کرو، اس لیے کہ حسین جیسا عبادت گزار دنیا میں آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور پیغمبر خدا کی محبت اس ذات کے ساتھ، روایات کہتی ہیں کہ جب مولا حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جب تشریف لائے تو جناب صفیہ کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ حضور تشریف لائے اور کہا کہ میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں پہ عطا کرو، میرے بیٹے حسین کو لے کر آؤ۔ جب یہ کہا تو جناب صفیہ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، ابھی ہم نے بچے کو غسل نہیں دیا۔ یہ رسم چلتی ہے نا، سنت چلتی ہے کہ بچے کو غسل دیا جاتا ہے، کہ ابھی ہم نے بچے کو غسل نہیں دیا۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر سن کے ناراحت ہوئے اور کہا کہ صفیہ یاد رکھ، تو اسے کیا پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے ان ہستیوں کو پہلے پاک کیا ہے، پھر دنیا میں ان کو بھیجا ہے۔ یہ دنیا میں آ کے پاک ہونے کے محتاج نہیں ہیں۔ اسی لیے پیغمبر خدا کبھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور محبت کا اظہار کرتے ہیں سجدوں کو طول دیتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حد ہو گئی پیغمبر کی محبت کی۔ پیغمبر خدا مولا حسین سے محبت کی انتہا ہو گئی، حد ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کائنات میں کون کسی سے محبت کر سکتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے نواسے پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ جب خدا نے پوچھا کہ اے میرا حبیب، تیرے ایک زانو پہ تیرا بیٹا ہے اور تیرے دوسرے زانے پہ تیرا نواسا ہے، تو ان میں سے کس کو رکھنا چاہتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر خدا نے دونوں کو دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد حسین کو بھی دیکھا ہے۔ عدالت کے ترازو میں تول کے دیکھا کہ ابراہیم اگرچہ بیٹا ہے مگر بیٹا ہے، حسین نواسا ہے مگر دین بن کے دنیا میں ہے۔ حسین دین ہے، لہذا پیغمبر خدا نے عرض کی کہ میرے خدایا، کہ میرے بیٹے کو تو لے لے، حسین مجھے عطا کر دے۔ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا۔ خدا کی محبت کا اظہار ہوا، پھر اس کے بعد پیغمبر خدا کی محبت کا اظہار ہوا۔ ایک اور معصوم ہے، اس کا تذکرہ کر دوں، جبریل امی کی محبت کا اظہار۔ سینکڑوں روایات ملتی ہیں کہ جبریل کیسے ادب کرتا تھا، جبریل کیسے احترام کرتا تھا۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے بہار میں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ پیغمبر خدا تشریف فرما تھے اور جناب جبریل جو ہیں وہ تشریف فرما ہے پیغمبر خدا کے پاس۔ مولا حسین کا چھوٹا سا سن ہے، آئے ہیں مولا حسین اور جناب جبریل کی گود میں بیٹھ گئے، اور پھر کبھی ان کے لباس کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر لباس کی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو جناب جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ حسین کیا تلاش کر رہا ہے، یہ حسین کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کبھی ایک جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی دوسری جیب میں۔ دیکھ کے کہا کہ اے جبریل، آج تو آیا ہے داہیہ قلبی کی شکل میں۔ داہیہ میرا بڑا پیارا صحابی ہے، تاجر ہے، ملکوں ملکوں نگروں نگروں گھومتا رہتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی وہ کبھی کسی ملک سے چکر لگا کے میرے پاس آتا ہے، وہ میرے حسین کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے، میرے حسین کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے۔ تو آج تو آیا ہے داہیہ کی شکل میں، تو حسین دیکھ رہا ہے کہ داہیہ قلبی آیا ہے، تو میرا تحفہ کہاں ہے؟ بس علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جب یہ دیکھا ہے جناب جبریل نے تو ایک لمحے کا توقف نہیں کیا، فوراً جناب جبریل نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اگلے لمحے جبریل کے ہاتھ میں بہشت کا ایک سیب تھا۔ جناب جبریل نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا تو ان کے ہاتھ میں بہشت کا ایک سیب موجود ہے، اور فوراً انہوں نے مولا حسین کو عطا کر دیا ہے۔ اب علماء تحریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ جناب جبریل اٹھے نہیں، بس ہاتھ کو اٹھایا ہے اور ان کے ہاتھ میں سیب آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو فقط یہی سمجھ آتی ہے کہ دو صورتوں میں سے ایک ہے، یا تو حسین کی محبت میں جبریل کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ وہ بہشت کے درخت تک جا پہنچا، یا حسین کی محبت میں جنت اتنی جھک گئی ہے کہ جبریل نے پھل دیا۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر خدا خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہے،
اور فرمایا کہ دنیا والوں یاد رکھو یہ جو لال حسین اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کی محبت اللہ نے مجھ پہ بھی لازم قرار دی ہے، امت پہ بھی لازم قرار دی۔ جنتی ہے وہ بندہ جو حسین کی معرفت رکھتے ہوئے حسین سے محبت کرتا ہے، جنت اس پہ واجب ہے جو حسین کی معرفت رکھے اور پھر حسین سے محبت رکھتا ہے۔ پورے کا پورا خطبہ جو ہے وہ مولا حسین کی شان میں بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ پہ بھی لازم قرار دیا کہ حسین سے محبت رکھوں، پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حسین سے محبت کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور حسین کے محب سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ امت کے ہر فرد پہ لازم کہ مولا حسین سے بھی محبت رکھے اور مولا کے محب سے بھی محبت رکھے۔ اور پیغمبر نے فقط فرمایا نہیں ہے، روایات تو دیکھیں پیغمبر نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے، کہنے لگا میں نے ایک دفعہ پیغمبر خدا کو دیکھا، مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے پیغمبر خدا کو دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور پیغمبر خدا اپنے گھر سے نکلے، تو میں نے کہا کہ پیغمبر کہیں پہ جا رہے ہیں، چلے میں بھی پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں کہ جہاں پہ پیغمبر جائیں گے میں بھی پیغمبر کے ساتھ جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں جا رہا تھا مختلف محلوں سے گزرتے ہوئے، مدینے کے اندر مختلف محلوں سے گزرتے ہوئے، ایک ایک قبیلے کے محلے کو چھوڑتے ہوئے ایک محلے میں پیغمبر گئے ہیں، ابھی آگے پیغمبر نے جانا تھا، دیکھا کہ محلے کے وسط میں چند بچے کھیل رہے ہیں، چند بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیغمبر خدا جا رہے ہیں اور بچے کھیل رہے، کوئی بچہ ادھر بھاگ رہا ہے اور کوئی بچہ ادھر بھاگ رہا ہے۔ پیغمبر خدا نے چلتے چلتے جلدی کے ساتھ ایک بچے کو اٹھایا، ایک دفعہ دائیں رخسار پہ بوسہ لیا، ایک دفعہ بائیں رخسار پہ بوسہ لیا، اور پھر شفقت کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیر کے پیغمبر نے چھوڑ دیا اور پیغمبر خدا آگے اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی جلدی جلدی پیغمبر کے پیچھے گیا، بچے کو میں نے دیکھا کہ یہ کوئی بنو ہاشم کا بچہ تو نہیں، پیغمبر کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ بزرگوں کو محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، بھائی کے بیٹوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ۔ کہتے میں نے دیکھا کہ یہ بنو ہاشم کا بچہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کے خاندان کا بچہ نہیں ہے، نہ پیغمبر کے ننیال سے تعلق، نہ پیغمبر کے ددیال سے تعلق، لیکن پیغمبر خدا نے بڑی محبت کے ساتھ ایک دفعہ دائیں رخسار پہ بوسہ لیا، ایک دفعہ بائیں رخسار پہ بوسہ لیا، اور شفقت کا ہاتھ پیغمبر نے اس کے سر پہ پھیرا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے میں نے کہا یا رسول اللہ، سمجھ نہیں آئی کہ یہ بچہ کون ہے، میں نے اسے پہچانا نہیں، یہ ہے کون؟ پیغمبر خدا نے دیکھ کے ارشاد فرمایا یہ میرے حسین کا محب ہے، یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، یہ میرے حسین کا محب ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ میں حسین کو لے کے چل رہا تھا، حسین میرے ساتھ ساتھ انگلی پکڑے ہوئے چل رہا تھا، اس بچے کو میں نے دیکھا ہے کہ جب چل رہا تھا حسین آگے آگے چل رہا ہے، میں حسین کے پیچھے چل رہا ہوں، یہ بچہ آیا اور اس نے حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا لیا، حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھایا اور اس کو اپنے لبوں سے لگا کے بوسہ دیا ہے۔ مجھے پتا چل گیا کہ یہ بچہ حسین سے محبت رکھتا ہے۔ علماء نے جو کچھ لکھا، علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے اس سے محبت کا اظہار کیا، اس بچے کا نام تھا حبیب ابن مظاہر، جو بچپن سے حسین سے محبت کرتا ہے اور پیغمبر خدا اس سے محبت کرتے ہیں۔ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے، پھر بھی ایک دفعہ بلندتر صلوات۔ خدا کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، جبریل امی کی محبت مولا حسین کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حسین کی محبت ہر انسان پہ واجب قرار دی، ہر مخلوق پہ واجب قرار دی ہے۔ اسی طرح سے آپ باقی لوگوں کو دیکھیں کہ تاریخ میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے جب لگے تو پھر اہل بیت کو پشت کر گئے ہیں، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مرتبہ اور ہے، حسین کا مقام اور ہے۔ تاریخ کو آپ کھنگالیں، وہ افراد جو بہت زیادہ ان ہستیوں کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن ان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے جو محب تھے وہ تو محب تھے،
اور جو عموماً محبت نہیں کرتے کبھی کبھی حقیقت ان کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مجھے چند جملے میں بیان کرتا ہوں کچھ شخصیات کے۔ ایک نام ہے عبداللہ ابن عمر، ہمارے بھائیوں کے بھی بڑے وہ نام لیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے، فقیہ بندہ مانا گیا ہے عبداللہ بن عمر، مگر کربلا میں مولا حسین کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی مولا حسین کا ساتھ دینا بھی چاہتا تھا تو یہ اس کو روکا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ روکنے والوں میں سے تھے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی حقیقت اور حق جو ہے وہ کبھی کبھی بندہ مجبور ہو کے کہہ دیا کرتا ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ محبت کم بھی ہو، حقیقت بعض دفعہ زبان پہ آ جاتی ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، اور صحائف ستہ کا مجموعہ مشکات المصابیح میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے دوستوں کے ساتھ، چونکہ بندہ تو بہت بڑا تھا، معاشرے میں ایک مقام تھا، بیٹھا ہوا ہے کہ 50-60 لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھا ہے۔ روایت کرتی ہے کہ مولا حسین سامنے سے گزرے ہیں، دیکھنے کے بعد ایک دفعہ غور سے دیکھا اور وہاں پہ مجبور ہوا ہے۔ کچھ اس انداز سے زہرا کا لال چل رہا تھا، کچھ اس انداز سے زہرا کا لال چل رہا تھا کہ ایک دفعہ دیکھ کے مجبور ہوئے ہیں اور دیکھ کے کہا کہ خدا کی قسم، اور یہ مولا حسن کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے کہ ان ایام میں کہ مولا حسین زہرا کا لال چل رہا ہے، 50-60 بندے بیٹھے ہیں جن کا سربراہ جو ہے عبداللہ بن عمر ہے، سامنے سے زہرا کا لال چل کے جا رہا ہے، کوئی ایسے روب کے ساتھ، کوئی ایسے دبدبے کے ساتھ، کوئی ایسے جلال کے ساتھ چل کے جا رہا ہے کہ دیکھ کے کہا کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ سب نے کہا کہ حسین ابن علی ہے۔ کہا نہیں، میں دوسرے لفظوں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اس وقت اس زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں کہ آسمان والے جس سے محبت رکھتے ہوں اور اس سے بڑھ کے محبت رکھتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے اس وقت اگر پوری کائنات میں کسی انسان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس نے یہ سنا، مل کے صلوات پڑھیے ایک دفعہ۔ جناب عبداللہ ابن عباس چونکہ اہل بیت کے محب تھے، انہوں نے سمجھا کہ نہیں، ابھی کوئی مولا حسین کی شان صحیح طرح سے واضح نہیں ہوئے۔ مولا چلے گئے، واپسی پہ آئے تو مولا سواری پہ سوار تھے، اب پھر جاتے ہوئے مولا پیدل تھے اور واپسی پہ مولا سواری پہ سوار ہو کے واپس آئے۔ اب جب گزرنے لگے تو عبداللہ ابن عباس کہ جسے سب سے بڑا فقیہ مانا گیا ہے، جسے سب سے بڑا مفسر مانا گیا ہے، جسے خبر الامہ کہا گیا ہے، اور دنیا عزت کرتی تھی کہ عبداللہ ابن عباس جو ہے یہ پیغمبر کے ساتھ وہ رشتہ رکھتا ہے جو علی ابن ابی طالب رشتہ رکھتے ہیں، وہ بھی چچا کے بیٹے اور یہ بھی چچا کے بیٹے، بہت بڑا عالم کہ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ یا عبداللہ ابن عباس کے پاس جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے سمجھا کہ ابھی حسین کی شان کچھ واضح نہیں ہوئی۔ جب مولا گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس آئے تو یہ خبر الامہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور مولا حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا، پھر دوسرا ہاتھ ان کی رکاب پہ رکھا اور کہا کہ مولا نیچے تشریف لائیں، یعنی لگام کو بھی پکڑا اور رکاب کو بھی پکڑا۔ ایک دفعہ اضطراب پیدا ہو گیا، یا عبداللہ ابن عباس تو کہ معمولی بندہ نہیں ہے، تو پیغمبر کے چچا کا بیٹا ہے، عمر میں حسین سے بڑا ہے، اگر حسین بنو ہاشم سے ہے تو بھی بنو ہاشم سے ہے، تو خبر الامہ ہے، تو اتنا بڑا عالم ہو کر تو حسین کی رکاب کو پکڑتا ہے، تو حسین کی لگام کو پکڑتا ہے، یہ تو چھوٹے بندوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ دیکھ کے جناب عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ زیادہ عطا نہیں کیا ہے، میں اس کا عاجز بندہ ہوں، لیکن اگر تمہاری نظر میں اللہ نے مجھے کچھ عطا کیا ہے، قسم با خدا اگر میرے پاس کچھ ہے اسی حسین کا صدقہ اللہ نے عطا کیا، اسی حسین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ان ہستیوں کی وجہ سے ہے، اگر علم ہے تو وہ اس گھرانے کی وجہ سے، اگر کچھ تقویٰ کا کہ کچھ جواہرات ہیں تو وہ ان ہستیوں نے ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ بس میرے بھائیو ایام عزا ہیں، بس اتنی بات ہی کرنا چاہتا ہوں، چند جملے مصائب کے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، میرے بھائیو اس کو یاد کر کر کے کائنات کا ہر معصوم روتا رہا۔ بعض بندے کہتے ہیں عموماً کہ یہ عزاداری جو ہے یہ صفوی بادشاہوں کی وجہ سے دنیا میں آئی ہے، نہیں میرے بھائیو،
صفوی بادشاہوں کی وجہ سے دنیا میں آزاد، وہ حسین کا عزادار ضرور رہا۔ تاریخ عزاداری نہ ختمی مرتبت سے شروع ہوئی، نہ صفوی خاندان نے شروع کیا ہے، عزادار رہے ہیں، مولا علی بھی عزادار ہیں اور مولا حسن بھی عزادار ہیں، پیغمبر خدا بھی عزادار ہیں، مگر آدم اگر چاہتا ہے کہ تیری معافی ہو جائے تو ان ناموں کا صدقہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان ناموں کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ بس عزاداروں روایت کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس کے بعد ان ناموں کا وسیلہ ڈالا ہے، ختمی مرتبت کا، مولا علی کا، جناب سیدہ کا، امام حسن کا، امام حسین کا، لیکن دعا کرنے کے بعد گزارش کرتے ہیں، اے میرے خدایا یہ جو 5واں نام لیتا ہوں یہ کس کا نام ہے؟ پوچھا کیوں آدم کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میرے خدایا نام لے کے دعا کرتا ہوں، دل میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، دکھ پیدا ہو جاتا ہے، غم پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری نسل سے ہوگا آخری نبی کا نواسا ہوگا، بدبخت امت پیاسا شہید کر دے گی، دریا کے کنارے پہ پیاسا شہید ہو جائے گا۔ اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ کیا ہے۔ پھر حضرت نوح کی کشتی جب منجدار میں پھنسی ہے، منجدار میں آئی، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے خدایا رحم کر، یہ کیسے بھمر میں میری کشتی پھنس گئی ہے۔ دعا کی، اللہ نے کشتی کو نکال دیا۔ اے میرے خدایا یہ کون سا مقام ہے جہاں پہ میری کشتی بھمر میں پھنس گئی؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا، اے نوح تیری کشتی نینوا میں پہنچ گئی ہے، تیری کشتی کربلا میں آ گئی ہے، یہ مصیبتوں کا مرکز یہاں تک تیری کشتی آ پہنچی ہے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ حضرت نے پھر گریہ کیا ہے مولا حسین پہ، اور جب وضاحت کی اللہ نے تو گریہ کیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہیں، اللہ کا خلیل گھوڑے پہ سوار ہے، ٹھوکر لگی اور حضرت ابراہیم گرے ہیں، پیشانی کے بل پتھر سے لگا، لہو جاری ہو گیا۔ اے میرے خدایا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا کہ یہ حسین کی قتل گاہ کربلا ہے، مصیبتوں کا مرکز ہے، حسین کی قتل گاہ ہے، اور جہاں پہ آ کے تو بھی زخمی ہو گیا ہے۔ بس عزادارو سننا تھا کہ ابراہیم نے بھی گریہ کیا ہے، اور پیغمبر خدا نے تو اس وقت گریہ کیا ہے کہ جب سیدہ دیکھ رہی تھیں کہ ابھی میرے بابا آئیں گے، میرے گھر بیٹے حسین کی ولادت ہوئی اور مجھے مبارکباد دیں گے۔ بس عزادارو کہا میرے بیٹے کو لاؤ، میرے ہاتھوں پہ عطا کر دو۔ سیدہ خوش تھی کہ ابھی میرے بابا مجھے مبارکباد دیں گے، لیکن ماں کا دل مضطرب ہو گیا جب دیکھا کہ پیغمبر نے مبارک نہیں دی، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نے بہنا شروع کر دیا، پیغمبر نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ بس عزادارو جب یہ دیکھا تو سیدہ مضطرب ہو گئی، کہا میرے بابا میرے لال کو اٹھا کے کیوں گریہ کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہا میری سیدہ اور میری بیٹی، اسی وقت جبریل آیا ہے اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ نے جو فرزند عطا کیا ہے، بدبخت امت اسے پیاسا شہید کر دے گی، اس کو قتل کر دے گی، اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔ بس عزادارو پیغمبر خدا نے بھی گریہ کیا، ماں مضطرب ہو گئی۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ماں مضطرب ہوئی اور کہا کہ بابا یہ امت حسین کو شہید کرے گی، اس وقت آپ موجود نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں میری بیٹی میں موجود نہیں ہوں گا، اس کے بابا علی بھی موجود نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں میری بیٹی اس کا بابا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت پوچھا بھائی حسن ہوگا؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ پھر پوچھا کہ یہ دکھیاری ماں اس وقت موجود ہوگی؟ کہا نہیں میری بیٹی تو بھی نہیں ہوگی۔ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ سن کے کہا بس اتنا بتا دو، اگر کوئی نہیں ہوگا وہ میرے حسین کی مظلومیت پہ کون گریہ کرے گا، کون یاد کرے گا؟ کہا میری بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ گریہ کریں گے، اور جس کی مستورات ان کی مستورات پہ گریہ کریں گی۔ بس عزادارو یہ سننا تھا کہ جناب سیدہ نے کہا بابا ایک وعدہ آپ نے کیا، ایک وعدہ میں کرتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی قوم پیدا ہوگی، سیدہ وعدہ کرتی ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک حسین کے عزاداروں کو جنت میں نہ لے جائے گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔